اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اور اسی کی عطا کردہ استطاعت سے اور اسی کی رحمت سے انشاءاللہ ریاض الصالحین کا چیپٹر نمبر 13 جو ہم نے شروع کیا تھا پچھلی مجلس میں، اس باب کے تحت حدیث نمبر 120 جو ہے نا اس سے آنورڈ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پچھلے ہفتے جو ہم نے یہ ٹاپک شروع کیا تھا، یہ موضوع یا یہ چیپٹر ہے، اس کا نام ہے اس بات کے بیان میں یا اس بات کے بیان کہ نیکی اور بھلائی کے راستے بہت ہیں۔ اس ضمن میں ہم نے کچھ اس کی تعریف یا اس موضوع کا جو کچھ فہم ہے، کچھ مطلب ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ہر انسان کو اللہ نے کچھ نہ کچھ استطاعت ضرور دے رکھی۔ اس دنیا میں کسی بھی شخص کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں کہ وہ کوئی نیکی نہ کر سکے، کوئی صدقہ نہ دے سکے، چاہے وہ اپنے نفس کا ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہے، فرض کے علاوہ نفل میں، یا اس دنیا میں وہ اچھا عمل نہ کما سکتے۔ یہ کسی بھی انسان کے پاس کوئی ایسا عذر یا کوئی ایسا بہانہ جو ہے وہ موجود نہیں۔ اس کی استطاعت میں رہتے ہوئے جتنا اس کو وہ کر سکتا ہے، اگر اتنا وہ کرتا جا رہا ہے تو وہی اس کا امتحان ہے، وہی اس کے لیے کافی ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں تو یقیناً لاکھوں کا خرچ کرنا اس کے اوپر فرض نہیں یا اس کی ذمہ داری نہیں۔ اس کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جو اپنی بچت میں سے، بے شک چند روپے ہیں، چند سکے ہیں، جو اپنی بچت سے نکال سکتا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنا علم دیا ہے، اللہ نے اس کو جتنی ہمت اور طاقت دی ہے اس کے جسمانی لحاظ سے، جتنا اس کے پاس وقت ہے اس کے کام کاج کے بعد، یا اس کے جو بھی اپنی روزی کے معمول ہے اس کے علاوہ اس کے پاس اگر جتنا وقت ہے تو اس وقت کو وہ صرف کرے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں، بہت ساری باتیں آتی ہیں جو ہمیں اس طرف اشارہ دیتے ہیں کہ انسان اگر یہ سمجھے کہ اس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے یا نیکی کرنے کے لیے کوئی توفیق نہیں، یا اس کو تو اتنے اللہ تعالیٰ نے وسائل نہیں دیے کہ کوئی نیک کام کر سکے، کسی نیکی کے کام میں حصہ ڈال سکے، تو ایسا نہیں۔ ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے استطاعت یا اس کی ہمت یا اس کے پاس کچھ وسائل اللہ تعالیٰ نے ایسے ضرور دے رکھے ہیں جن کو وہ استعمال کرے گا، اور انہی کے متعلق اس کو پوچھا جائے گا۔ اس سے زیادہ جتنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو انعامات دیے، نعمتیں دی، انہی نعمتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہی نہیں اس کے بارے میں یقیناً پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو یہ اس ٹاپک کا مطلب انڈرسٹینڈنگ جو ہم سمجھتے ہیں، ایک حدیث یا ایک روایت جو ہے شاید پچھلی مجلس میں کوٹ کی ہم نے یا اس سے پہلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلقہ کہ وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ
کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک شخص ملا جو گونگا بھی تھا، اندھا بھی تھا، بہرا بھی تھا، یعنی نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے یا ان کے ساتھیوں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا یہ شخص بھی اللہ کا شکر ادا کرے؟ کیا اس شخص کے لیے بھی واجب ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرے؟ یعنی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، یہ کیا کسی کے لیے خیر برکت کرے گا، یا اس کے لیے کیا؟ تو حضرت عمر جو ہے وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا یہ شخص جو ہے یہ کچھ کھاتا پیتا ہے؟ جواب ملا ہاں کھاتا ہے۔ کیا وہ ہضم کر کے اس کو مطلب فارغ بھی ہوتا ہے، اس کو نکالتا بھی ہے؟ تو جواب ملا کہ ہاں۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ ہاں اس کو تو بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ہمت اور توفیق دی کہ یہ کھاتا ہے بھی ہے، اس کھانے کو وہ ہضم بھی ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ مطلب باہر بھی آتا ہے۔ یعنی پورے کا پورا انسان نے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے جو اس میں جو نظام رکھا ہوا ہے، جو اس کا صحیح نظام ہے، جس میٹر میں اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، اور جس میٹر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے، اس کو شکر ادا کرنا اس کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے۔ بہرحال اسی طرح کے موضوعات تھے، اور اس میں ہم نے جو تعارفی جو آیات تھیں، اس کے علاوہ جو 3 حدیثیں پڑھی تھیں، وہ حدیثیں بھی بہت اہم تھی، اور ان حدیثوں کے مطالعے سے اور آگے آنے والی حدیثوں کے مطالعے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں جو ہیں وہ مل کر کیسے سمندر اور دریا بنتی ہیں۔ اس میں پہلی جو حدیث ہم نے 117 نمبر دیکھی تھی، اس کا بھی متن کچھ ایسا ہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ، انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا یا افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان رکھنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، پھر اس کے بعد کہ غلام کو آزاد کرانا، اور غلام بھی وہ والا جو مالک کی نظروں میں بہت عمدہ اور قیمتی ہو۔ اگر یہ بھی نہ کر سکو تو کسی کاریگر کی مدد کر دینا، کسی بے ہنر کا کام کر دینا، یا کسی کو اس کے کام میں مدد کر دینا، تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکو، اگر اس کی بھی ہمت نہیں، توفیق نہیں، تو کم از کم اتنا عاجز ضرور رہو کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھو۔ تم اگر کسی شخص کو، کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، تو کم از کم اتنا ضرور کرو کہ اپنے شر سے، اپنے لوگ جو ہے تمہارے شر سے محفوظ رہے۔ تو یہ بھی تمہارے نفس کے اوپر، تمہارا اپنے نفس پر صدقہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک حدیث ہے ہمارے لیے کہ بڑے بڑے کو اعمال کو چھوڑ، اگر انسان کے پاس کچھ بھی ہمت نہیں، اور وہ اتنا وہ عاجز ہو جائے اور اتنا وہ انکسار ہو جائے کہ وہ کسی دوسرے کو تکلیف کا باعث نہ بنے، تو یہ بھی اس کے لیے اس کا نفس کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہم نے پڑھی تھی، یہ بہت اہم حدیث تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنے جوڑ اس کے جسم میں ہے، تقریباً 360 جوڑ ہیں، تو ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ دینا جو ہے وہ ضروری ہے صبح کے وقت میں، یعنی صبح زوال سے پہلے، فجر کے وقت کے بعد، اور ظہر کے وقت شروع ہونے سے پہلے تو ہر جوڑ کا صدقہ۔ اور صدقوں میں ہے کہ تسبیح کرنا، یا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ اور ان سارے کاموں میں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لم سم ایک ہی دفعہ چھوٹے سے عمل کے ذریعے آپ پورے اپنے جسم کے جوڑوں کا صدقہ دے دیں، تو اس کے لیے پھر یہ چاشت کے جسے، یا اشراق کی نماز جسے ہم کہتے ہیں عام طور پہ، تو 2 رکعت یا 4 یا 8 تک رکعت ممکن ہے، 8 تک یا 2 یا 4 جتنی بھی آپ کے لیے سہولت ہے، 2 رکعتیں ادا کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو وہ یہ آپ کے جوڑوں کا صدقہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری حدیث ہم نے جو دیکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر کچھ اپنے امت کے اچھے اور برے اعمال جو ہیں وہ پیش کیے گئے، یعنی وہ دکھائے گئے کہ اچھے عمل کون سے ہیں اور برے عمل کون سے۔ اچھے اعمال میں چھوٹے سے چھوٹے عمل میں وہ عمل بھی شامل تھا کہ جو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور برے اعمال میں کوئی ایسا عمل بھی شامل تھا جو
ایک ایسا تھوک جو مسجد میں تھوکا گیا اور اس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو یا اس کو صاف نہ کیا گیا ہو. یعنی کہ چھوٹے سا چھوٹا عمل جو ہے وہ بھی نامہ اعمال میں لکھا ہوا انسان کو ملے گا. اب اگلی حدیث کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ میری ایک ذاتی آبزرویشن یا ایک ذاتی مشاہدہ ہے جس کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، صرف اس لیے کہ ہم یہ جو ذکر ہو رہا ہے کہ نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر مطلب حساب ہوگا تو ذرے کے برابر بھی کوئی اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے سارے کا سارا سامنے آ جائے گا، تو یہ ذرہ کے برابر یا چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے یہ کتنا کاؤنٹ کر لے گی یا کیا کاؤنٹ کر لے گی. ایسے میری ایک پچھلی مجلس جب ختم ہوئی اس کے بعد میرے مائنڈ میں یہ سوال ابھرا، یا کہہ لیں کہ تھوڑا سا میرا مائنڈ جو ہے نا وہ گھوما کہ یہ جو بات ہے یہ کیا ہے، مطلب اس کے فردر وہ کیوں ہوا ایسا اور کیا ہوا. تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم صرف سوچ رکھتے، اگر ہم سوچیں گے تو ہمیں بہت سارے رستے ملیں گے. خدا نہ خاصہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہوں کہ میں بہت ہی بڑا نیک تھا، بلکہ میرے اندر جتنی خامیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی خامیوں کو اور میری خامیوں کو ضرور دور کرے. اور بہت سارے معاملات میں بہت سارے معاملات میں مجھے بھی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنی خاص مدد جو ہے وہ فراہم کرے، ہمارے دین کی اصلاح کے لیے، ہمارے روزمرہ کے جو ہمارے معمولات ہیں ان میں اپنی اصلاح کے لیے. بہرحال پچھلی مجلس جب ختم ہوئی تو اس کے بعد میری ایک سسٹر کا مجھے میسج آیا، اور اس میسج میں انہوں نے کچھ سوال کیا وہ نماز کے ایپ کے بارے میں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا اس میسج میں، وہ میری بہن نے یہ ذکر کیا کہ آپ کے آج اس مجلس یا اس جو سبق تھا اس کے بعد انہوں نے مطلب اشراق کی نماز یا صبح جو چاشت کی نماز ہے وہ پڑھ پائیں، اور انہوں نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو اس کا اجر جو ہے نا وہ یقیناً آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی، ایک دلی اطمینان ہوا، لیکن میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ میں کیا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ وہی سب سے پہلے اور سب سے بڑا جو اصلاح دینے والا ہے یا صحیح راستے پر لانے والا وہی ہے، نہیں تو مطلب انبیاء جو ہیں وہ بھی اپنی امتوں کو سمجھاتے ہوئے اپنی ان کی زندگیاں گزر گئی، لیکن ان کی امتیں جو ہے نا وہ سیدھے راستے پر نہیں آئیں، لیکن جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے. اب ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، ٹھیک ہے، میرا شکریہ ادا کیا یا میرے لیے دعا دی. اب واقعی میرے لیے دعا دینا یا میرے لیے شکریہ ادا کرنے کے بعد کیا واقعی میرے لیے اس میں اجر ہے؟ میں نے پازیٹیولی اگر سوچوں تو ہاں کچھ تھوڑا بہت، کیونکہ میں نے جو بات کی تھی اس بات کو انہوں نے سمجھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا اور انہوں نے چاشت کی نماز ادا کر دی. پھر میرے ذہن میں آیا کہ صرف میں ہی کیوں، انہوں نے جو مجھے دعا دی اور مجھے اس اجر میں شامل کیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ اجر جو ہے یہ ملے گا، لیکن صرف مجھے ہی نہیں. تھوڑا سا فردر جب سوچا تو میں نے یہ سوچا کہ سب سے پہلے تو یہ میں جو کوشش کر رہا ہوں یا یہ تھوڑی سی ہمت ہے، میری اس ہمت یا اس کوشش یا اس لیول تک پہنچنے کے لیے کتنے لوگوں کا کردار ہے، میرے والدین کا کردار ہے جنہوں نے کتنی ہی مشقت سے مطلب میرے لیے ساری چیزیں فراہم کی کہ مجھے پڑھنا لکھنا تھوڑا سا بولنا آ گیا، مجھے چلنا پھرنا آ گیا، مجھے معاشرے میں تھوڑا سا اپنا رول ادا کرنا آ گیا. یہ صرف میں ایک چھوٹے سے عمل کی بات کو پکڑا ہوں، ایک ذرہ برابر عمل جو ہے یہ اس کو صرف میں نے پکڑا ہے، اور اس کو کیسے ایکسپینڈ ہوگا اللہ تعالیٰ کی برکت سے، اور کیسے پھر ایک حدیث بھی کوٹ کریں گے آج کی مطلب اس بات کے آخر میں کہ میرے اس لیول تک یا میرے یہ تھوڑا سا اس قابل ہونے میں کہ میں کوئی چھوٹی سی چیز پڑھ کر، کتاب سے پڑھ کر کسی دوسرے کو بتا دوں، ٹھیک ہے، اس کے لیے کتنے لوگوں کا کردار ہے. میرے والدین ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے استاد ہیں،
چاہے وہ دنیا کے استاد ہیں دنیاوی تعلیم کے، چاہے وہ یہ اسلامی تعلیم کے استاد ہیں، یہ سارے جتنے بہت سارے احباب ہیں جنہوں نے محنت کی یا جنہوں نے کچھ پارٹیسپیٹ کیا، اور میں اس قابل تھا آج کہ میں ایک چھوٹی سی حدیث کسی کو بیان کی، اور اس حدیث کے نتیجے میں، سننے کے نتیجے میں کسی نے ایک چھوٹا سا عمل کیا۔ اب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہمت اور طاقت اور توفیق دی، لیکن میرے ارد گرد جتنے لوگ تھے جن کا میں نے ذکر کیا صرف وہی؟ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، صرف وہی نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ ہم نے اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ مل کر، شفیق صاحب کے ساتھ اور مدثر صاحب کے ساتھ مل کر، ہم نے یہ پلان بنایا کہ ہم یہ چھوٹا سا صبح شروع کریں جس کو ہم لے کر چلیں۔ تو میں نے سوچا نہیں، یہ تو مطلب اس پلیٹ فارم کی توسط سے یہ بات ان تک پہنچی، یعنی یہ محفل یا یہ مجلس یہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، اس کی توسط سے ان تک یہ بات پہنچی۔ تو اس کو شروع کرنے میں جن کا کردار ہے، یقیناً وہ بھی حقدار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی اجر دے گا، اور یقیناً دے گا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیا صرف وہی؟ نہیں، وہ نہیں ہے، اور بھی ہیں۔ اور کون ہیں؟ بہت سارے وہ لوگ جو میرے ساتھ اس محفل میں جڑے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے یہ محفل چلتی جا رہی ہے۔ نہیں تو شروع میں ہوتے ہم صرف 2-3 لوگ ہی ہوتے ہیں، کبھی وہ بزی ہیں، کبھی وہ بزی ہیں، کبھی میں بزی ہوں، کبھی شیڈول بن گیا، کبھی اپ ڈیٹ ہو گیا، کبھی مطلب پوسٹ پونڈ ہو گیا، کتنی دیر چلتا کتنی دیر نہیں چلتا۔ لیکن ہمارے ساتھ اس کشتی میں کچھ ایسے مسافر بیٹھ گئے جن کی وجہ سے یہ کشتی جو ہے یہ رواں دواں ہے، اور مسلسل رواں دواں ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی خاص فضل و کرم سے۔ تو یقیناً یہ کشتی جب چل رہی ہے تو اس کے مسافر جو ہیں وہ سارے کے سارے برابر کے شریک ہیں اس میں، تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے یقیناً اجر رکھا اس میں۔ پھر میں نے سوچا کہ کیا صرف اتنے ہی لوگ؟ پھر مجھے جواب ملا کہ نہیں، اتنے نہیں، بہت سارے اور بھی ہیں۔ اور بہت سارے کون سے ہوں گے؟ یہ میں جہاں سے یہ کتاب پڑھ کر میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ کتاب سب سے پہلے تو میرے تک پہنچی، اس کو آن لائن فری پبلش کیا، مطلب یہ کتاب فری آن لائن اویلیبل ہے، مطلب ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، دوسروں کو سمجھائیں۔ کن کن لوگوں نے یہ محنت کی، اور کن کن لوگوں نے یہ اس طرح کے فیسلٹیز دیں کہ وہ آن لائن کتاب اویلیبل ہے، یقیناً اس کو بھی اس کا اجر جائے گا، اور یقیناً جائے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں۔ پھر یہ کتاب کتنے ہی لوگوں نے اس کی ترویج، اس کی اشاعت، اور اس کی پرنٹنگ، اور اس کی پبلشنگ، اور اس کے ڈسٹریبیوشن میں کتنے ہی لوگوں نے کردار ادا کیا، وہ سب کے سب اس میں شامل ہو جائیں گے، اور ہونے چاہیے، اور یقیناً شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اس میں اجر رکھا۔ یہ ایک ذرا برابر اجر کی میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اب یاری کر کے کیسے اس کو پھیلا رہا ہے۔ اچھا، یہ کتاب کی ترویج کے بعد جس طرح بھی جیسے جیسے وسائل کسی نے مطلب ہو سکتا ہے کسی نے بزنس بھی کیا ہو، لیکن بزنس بھی اسلامی کتابوں کا بزنس جو ہے میرا خیال ہے کہ اتنی انتہائی مناسب قیمت پر ہوتا ہے کہ اس میں پروفٹ اس طرح سے نہیں لی جاتی۔ بہرحال پھر چلتے چلتے کیا یہ لوگ ہیں، یہ کتاب کی پبلشنگ یا کتاب کی ترویج یا کتاب کو پھیلانے کے چکر میں، کیا وہ صرف وہی ہیں؟ نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ پیچھے چلتے جائیں تو یہ کتاب جو ہے یہ اس کے رائٹر تھے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ امام نووی نے یہ ریاض الصالحین جو ہے نا یہ لکھی تھی اپنی یہ بک جو ہے عربک ٹیکسٹ، پھر اس کا ترجمہ ہوا مختلف زبانوں میں، پھر اصلاح الدین یوسف صاحب نے یہ اردو میں ترجمہ کیا، اس کے علاوہ بھی اردو میں بہت سارے تراجم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے تقریباً پچھلے 1200 سال سے، صدیوں سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے تواتر سے، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی نے اس کو پبلش کیا، کسی نے دوبارہ اس کو مطلب کتابت کر کے آگے پھیلایا، تو آج ہم تک یہ پہنچی۔ پھر حضرت اصلاح الدین یوسف صاحب نے اس کی ٹرانسلیشن کی، اور پھر یہ پبلشنگ میں آئی، پھر اس کو ترویج ہوئی۔ تو امام نووی تک ہزاروں لوگ شامل ہیں یقیناً، جن کی وجہ سے یہ کتاب جو ہے یہ آج موجود رہی، وہ سارے کے سارے اس میں یقیناً شامل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے یقیناً ضرور اجر رکھا۔ پھر امام نووی صاحب نے اپنی تحقیق کی، انہوں نے جستجو کی، مختلف کتابوں سے دیکھا، مختلف لوگوں سے ملا، کس طرح سے محنت کر کے یہ کتاب جو ہے یہ مرتب کی،
اور اس کو ترتیب دے کر اس کو مطلب کتابی شکل میں لے کر آئے، تو جن جن لوگوں نے یا جن جن اصحاب نے ان کی مدد کی تھی وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ یقیناً پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اجر رکھا۔ پھر اس سے اور بھی پیچھے چلے جائیں تو پھر وہ لوگ جنہوں نے یہ حدیثیں بیان کی، سنی، پھر آگے دوسروں تک پہنچائیں، تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا، پیچھے چلتے جائیں، اس میں مطلب عام مطلب ایمان والے لوگ آ جائیں گے، پھر صحابہ تابعی آ جائیں گے، تابعی آ جائیں گے، صحابی آ جائیں گے، کس طرح سے یہ لوگ، کس طرح سے وہ صحیح حدیث ہے وہ تو صحیح حدیث کس تواتر سے مطلب امام نبوی تک پہنچی، وہ سارے کے سارے لوگ اس چین میں شامل ہو گئے۔ پھر یہ چین جا کر ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنہوں نے اپنی مبارک زبان سے یا اپنے مبارک کردار سے یہ سب کو بتایا، سب کو سمجھایا، یقیناً ان تک بھی پھر یہ سارے کا سارا اجر جو ہے سارا سمیٹا گیا۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لوگ ایسے یقیناً مس ہو گئے ہوں گے جن کا میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ تو ایک چین ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا برابر نیکی کرو، میں اس کو بڑھا کر اتنا پھیلا دوں گا، تو صرف میرے ایک اجر یا میرے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے دیکھیں کہ کسی کی اصلاح ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ایک پوری کڑی جو ہے وہ چلی، اور اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوئے، اور ان کا اجر جو ہے وہ ان ہزاروں لوگوں کو ملا، جن کی وجہ سے یہ آج ایک چھوٹی سی بات ایک شخص تک پہنچی، ایک نفس تک پہنچی جس نے اپنا چھوٹا سا ایک عمل کیا۔ تو یہ ایک کڑی، ایک چین، اگر آپ اس کو ویژولائز کریں تو یہ کس طرح سے یہ لڑیاں جو ہے نا روزمرہ کے معمولات میں ذرا برابر نیکی کریں تو اس کی ایک اتنی بڑی اور موٹی سی لڑی اور موٹی سی چین بن کر اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے حاضر ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جتنے جڑے ہوئے لوگ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے، اور اپنے خاص فضل و کرم سے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور ان کو مغفرت کرتا ہے، اور ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ جیسے جیسے کسی کی تھوڑی سی کوشش، یا جیسے جیسے کسی کا ذرا برابر جو مطلب نیکی ہے، جیسے جیسے اس ذرا برابر نیکی کے ذریعے آگے یہ پہنچتی جاتی ہے، تو وہ ذرا جو ہے وہ بڑا ہوتا 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 کتنا ہی بڑا بن جاتا ہے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو یہ میرے ایک ذہن میں ایک چین آئی کہ ایک ذرا برابر نیکی جو ہے وہ ایک انسان کو کتنے بڑے اجر کا باعث بن سکتی ہے، جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ اور اگر ہم اس چین کا کہیں پر بھی کوئی حصہ بن جائیں، اس لڑی کا، اس رسی کا کہیں پر بھی کوئی حصہ بن جائے، کہیں پر بھی کوئی کنڈا ڈال کر اٹک جائیں، کہیں سے بھی پکڑ لیں، کہیں سے بھی ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں، تو یقیناً ہم اس چین کے ساتھ جڑیں گے جو ہمیں اللہ کے پاس اس طرح سے ہمارے اعمال کو پیش کرے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے، جیسا کہ ذکر ہوا کل بھی مطلب ایک حدیث کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تو یقیناً جو صحیح معنوں میں اور صحیح نیت کے ساتھ نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت کو مطلب لازم کیے بیٹھا ہے اپنے اوپر، وہ ضرور رحم کرے گا، اور اس کے خزانوں میں تو کسی قسم کی کمی نہیں، اور وہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کو اس ایک چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں اجر دے گا۔ لیکن پھر یقیناً میں احاطہ نہیں کر پایا کہ کتنا وسیع ٹاپک ہے یہ، لیکن اس کے اپوزٹ میں اگر جب دیکھیں تو پھر خدا نہ خواستہ کوئی برائی کی شروعات کرنے والے کے ساتھ بھی ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ کسی نے کچھ چھوٹا سا ایک چھوٹا سا کوئی برا عمل شروع کر دیا، کسی نے واٹس ایپ کے اوپر چھوٹی سی ایک ایسی مطلب کوئی چیز شیئر کر دی جو کسی گناہ کا باعث ہوگی، تو وہ بھی اسی طرح جو اس کو دیکھتا جائے گا خدا نہ خواستہ وہ بھی اس کے برے اعمال میں لکھتا چلا جائے گا۔ ایک چھوٹی سی ایسی مثال میرے ذہن میں، مثال نہیں حقیقی واقعہ ذہن میں آ گیا کہ ایک شخص تھا جو وفات پا گیا جوانی کی عمر میں، یہ مطلب آج کل کے دور کی بات کہہ لیں، غالباً یہ واقعہ صحیح ہے، 100% صحیح ہے کہ نہیں وہ میں اس کو کنفرم نہیں کرتا، لیکن ہمیں سوچنے کے لیے یا ہمارے ذہن کو تھوڑا سا وسیع کھولنے کے لیے یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اہم پیغام ہوگا ہماری طرف سے، کہ ایک شخص تھا جوانی کی عمر میں یا اچھی عمر میں، اس کی وفات ہو گئی اچانک۔ اس کی وفات کے کچھ دن کے بعد
اس کی وفات کے کچھ دن کے بعد اس کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس کا واٹس اپ ہو گیا، یا واٹس اپ نہیں، اس کا یعنی فیس بک اکاؤنٹ ہو گیا، یا اس کا جو آٹو ای میل لگی رہتی ہیں، ای میل، ہاں شاید ای میل تھا، ای میل میں آٹو فارورڈ کی آپشن ہوتی ہے، یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ای میل میں آٹو فارورڈ کا مطلب جو اگر اس سبجیکٹ یا اس سینڈر کی طرف سے کوئی ای میل آئے تو وہ ان مطلب ای میلز پر آٹومیٹیکلی فارورڈ ہو جائے، آٹو فارورڈ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس شخص کے ای میل سے کوئی ای میل جو ہے نا جنریٹ ہوئی اور اس کے کچھ دوستوں تک پہنچی۔ اب اس شخص کا کیا وتیرہ تھا یا کیا تھا کہ وہ کچھ ایسی مطلب بری قسم کی کچھ ویب سائٹ کے ساتھ لنک تھا یا اس طرح کے معاملے تھے، اور کچھ اس کو ای میل یا کچھ میسیجز آتے تھے جس کو اس نے آٹو فارورڈ پہ لگایا ہوا تھا کہ جیسے ہی وہ آئے اپنے ان ساتھیوں کو جو بھی اس کے حلقہ احباب میں تھے یا جو بھی ان کے جس کو کہتے ہیں ہم پیالہ ہم نوالا اس طرح کے تھے، تو ان کو آٹومیٹیکلی فارورڈ ہو جاتی تھی۔ اب اس کی وفات کے بعد اس کے وہ گناہ کے جو میٹر تھے وہ پبلش ہوئے، اور جب اس کے دوستوں تک پہنچے تو اس کے دوست جو ہیں وہ ٹھٹک گئے کہ یا اللہ خیر کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو اب اس دنیا سے جا چکا ہے، لیکن اس کے گناہ جو ہے وہ تو مسلسل پہنچ رہے ہیں، اس کے گناہ کا عمل تو ہمیں مسلسل پہنچ رہا ہے۔ تو نیکی کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اسی طرح سے گناہ کی بھی ایک چین ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نیکی جو ہے ذرا برابر نیکی بھی ہم چھوڑے نہ، اور ذرا برابر گناہ بھی ہم کریں نہ، کہ یہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ اس گناہ کی جو چین ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی کنڈا پھنس جائے یا ہم کہیں سے اس کے ساتھ اٹک جائیں، تو پھر خدا نہ خواستہ ہم اس چین کے ساتھ ہی کہیں گھسیٹے ہی نہ جائیں۔ اس ضمن میں ایک چھوٹی سی حدیث میں کوٹ کرنا چاہوں گا، جو ہم نے ریاض الصالحین جب کتاب شروع کی تھی تو اس کی شروع کی حدیثوں میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی۔ اس حدیث میں تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی انسان، یہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، کہ جب کوئی انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، جب کوئی انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ارادے کے عوض ایک نیکی اس کے لیے لکھ لیتا ہے، چاہے وہ اس نے نیکی کا عمل پریکٹیکلی کیا ہے یا نہیں کیا، وہ نیکی کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ جب وہ اس نے اس نیت کے مطابق، اس ارادے کے مطابق نیک عمل کر گزرا، تو پھر اس نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کا یا 10 بڑھا کر 700 گنا یا 700 سے بھی زیادہ گنا جو ہے نا اس کا ثواب لکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا اگر کسی نے ایک نیکی کر لی۔ اگر اس نے نیت کر لی تو پھر ہی اس کی ایک نیکی شمار ہو گئی، ٹھیک ہے۔ نیت کرنے کے بعد جو اس نے پریکٹیکلی کر لیا تو پھر اس کا عمل جو ہے وہ اس کا ثواب 10 گنا ہو گیا یا 700 گنا یا 700 گنا سے زیادہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ سائڈ میں اگر کسی نے کوئی ارادہ، کسی گناہ کا ارادہ کیا تو پھر اس کے نیکی جب کیا ارادہ کیا تو اس کی ایک نیکی لکھ دی گئی، لیکن جب گناہ کا ارادہ کیا تو اس کو کہیں پر بھی نہیں لکھا گیا۔ جب اس نے اس گناہ کے ارادے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس کو نہیں کیا، اس کو نہ کرنے کا عہد کر لیا یا اس کو نہ کرنے کا ارادہ کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی۔ اور اگر اس نے گناہ کر لیا وہ کام تو پھر بھی اس کے ضمن میں یا اس کے حساب میں ایک برائی جو ہے وہ شمار کاؤنٹ کر لی۔ اب برائیوں کے میٹر میں اگر چلیں تو اللہ تعالیٰ اتنا مطلب سخی ہے کہ وہ مطلب پکڑنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے میرا بندہ چھوٹ ہی جائے۔ اگر اس نے ارادہ کر لیا ہے تو چلو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ارادے کو چھوڑ دے، اگر وہ چھوڑ دے ارادے کو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کو ایک نیکی کے زمرے میں لکھ دیتا ہے، اور اگر کر بھی لے تو پھر بھی ایک ہی نیکی، صرف ایک ہی نیکی شمار ہو، ایک ہی گناہ جو ہے نا وہ شمار ہوگا۔ لیکن اگر وہ نیکیوں کی طرف آ جائے تو صرف اس کے ارادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے کہ اس کے نیکی کو لکھ دیا۔ جب اس نے کر دی نیکی تو پھر 10 گنا سے لے کے 700 گنا یا 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا کر اجر دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس قدر ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں دونوں چیزوں میں کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو ایسا بڑھاؤ کہ اس کو مطلب انسان کے لیے کاؤنٹ کرنا ہی ممکن نہ رہے، اگر وہ گناہ کی طرف آتا ہے تو اس کو کم سے کم جتنا ممکن ہے اتنا گناہ جو ہے وہ شمار ہو جائے۔ لیکن اتنی کھلی چھوٹ ہونے کے باوجود
اتنے زیادہ وسائل ہونے کے باوجود ہمارے پاس اگر ہم مطلب خدا نہ خواستہ ایک بڑی لڑی جو ہے، جو ثواب کی لڑی ہے، اس کے ساتھ چپکنے بجائے خدا نہ خواستہ ہم گناہوں کے ساتھ لڑک جائیں، چپک جائیں، تو ہماری کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی۔ اور ہم اگر دنیا میں دیکھیں تو اکثر معاملات جو ہیں وہ ایسے ہی چل رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوڑ کر بڑے بڑے گناہوں کے کاموں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے وہ اس میں پھر آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو میں معذرت بھی کرنا چاہوں گا کہ آج کا کافی وقت جو ہے میری انہی باتوں میں نکل گیا، لیکن میرے ایک آبزرویشن جو میرے ذہن میں آئی تھی، اور ایک ذرہ برابر نیکی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے بڑھاتے ہیں، اور کس طرح سے آپ کے جو چھوٹا سا آج آپ کا نیکی کا کام جو آپ کی توسط سے کسی تک پہنچا، اور وہ کل کو وہ کرے گا عمل، تو کس طرح سے وہ آپ اس میں شامل ہوں گے، اور آپ کے پچھلے لڑی جو جس کی وجہ سے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نیکیوں کے کاموں کو بڑھاتا ہے، اور کس طرح سے ان کے اجر میں اضافہ کرتا ہے، اور کس طرح سے مطلب اللہ کے پاس وہ ساری لڑی یا چین جو ہے وہ پہنچتی ہے، اور پھر اس چین کو اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کر لیا تو اس کی چین کے ساتھ جڑے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے اچھی نیت کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کیا، وہ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو بھی اپنی رحمت سے بخشے گا، اور ان کو یقیناً اجر عظیم جو ہے وہ بھی عطا کرے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں مطلب آج اگلی حدیث جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آج کی جو بات تھی اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ ضرور ہوگا، اور ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے کہ ہم کسی اچھی چین کا حصہ بن جائے جو اچھے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو، اور اس چین کے ساتھ جڑے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ آنے والے جتنی ہیں، وہ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے، اور ہمیں بھی ان کامیاب لوگوں میں شمار کرے جن کا پہلے ہی امتحان میں یا پہلے ہی ٹیسٹ میں اللہ تعالیٰ پاس کر کے اپنی خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس جو ہے وہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ جی تو آیت نمبر حدیث نمبر 120 دیکھتے ہیں ابھی، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کتنا وقت ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو اس کا اجر دے جو ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ابو ذر جندب سے ہی روایت ہے یہ کہ کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ ہی زیادہ اجر لے گے، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اور ہم سے زائد یہ کام کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ مال زیادہ خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس اس مال کے ساتھ ساتھ ہمت ہے، روزے رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، یعنی باقی عمل وہ ہم جیسے ہی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے اس لیے انہوں نے زیادہ مال خرچ کیا اور زیادہ اجر لے گئے۔ اوکے، اور ہم سے زیادہ یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے فاضل مالوں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور یوں ہم سے زیادہ اجر حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائی کہ تم ان کا صدقہ کرو؟ کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائی کہ تم ان کا صدقہ کرو؟ بے شک ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تمہاری اپنی شرم گاہوں کی حفاظت بھی صدقہ ہے۔ انہوں نے سوال کیا، ہم میں سے ایک شخص شرم گاہ کے ذریعہ اپنی جنسی شہوت کو پورا کرے، کیا اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا بتاؤ، اگر وہ اپنی شہوت حرام جگہ سے پوری کرے یا بدکاری کرے تو کیا اسے گناہ نہیں ہوگا؟ کیا اسے گناہ ہوگا؟ یقیناً اسے ہوگا۔ پس اسی طرح وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے گا تو پھر اسے اجر ملے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک تو بات یہ پتہ چلی کہ مال و دولت ہونا ضروری نہیں کہ صرف اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو وہی وہ صدقہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیقیں دی ہیں ان سب میں صدقہ ہے، کچھ نہ کچھ صدقہ ہے، کچھ نہ کچھ نیکی ہے۔ سبحان اللہ کہے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے سبحان اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے،
نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، اور یہاں تک کہ صدقہ جو ہے اگر کسی نے مطلب اپنی جنسی خواہش جو ہے وہ حلال طریقے سے اللہ کے احکام کے مطابق اس نیت سے کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے مطلب اس کو صدقے کا باعث بنا دے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اجر لکھ دیا ہے۔ تو اس طرح سے کیسے چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو اور چھوٹے چھوٹے سے جو کام ہے ہمارے، جن کا ظاہری طور پر تو ہماری مشقت بھی نہیں ہوتی، سبحان اللہ، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا، یقیناً ہمارے لیے صدقہ لکھا گیا، ہمارے لیے نیکی لکھی گئی۔ اور سبحان اللہ اپنے فری اوقات میں پڑھتے جائیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، جہاں پر موقع ملے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دیں، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر دیں، کسی کو گائیڈ کر دیں، کسی کی ہیلپ کر دیں، چھوٹی چھوٹے سے کاموں میں اس نیت کے ساتھ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں ثواب رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا اجر جو ہے نا وہ بھی ہوگا، اور وہ صدقہ ہی شمار ہوگا۔ تو یہ کہہ دینا کہ اگر میرے پاس مال و دولت نہیں تو میں صدقہ کیا کروں، یہ اس حدیث اور بہت ساری اور بھی احادیث ہیں جن کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو عطا کیا اس کے مطابق ہی اس کا حساب کتاب بھی ہوگا، اور اسی کے مطابق اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، کہیں پر صدقہ کس طرح سے کر سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، انہی حضرت ابو ذر جندب جو ہیں انہی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھنا، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھنا، اگرچہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خندہ روئی کے ساتھ ملے، یعنی مسکراتے ہوئے ملنا بھی صدقہ ہے۔ نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو، یعنی چھوٹے سے چھوٹا کام، حتیٰ کہ اسی حدیث کے آخری الفاظ میں ہے کہ کسی کو مسکراتے ہوئے ملنا، اگر کوئی آپ کو ملنے آئے اس کو مسکراتے ہوئے ملنا، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ اتنی چھوٹی سی چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے جس میں تو کوئی محنت بھی نہیں، وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ 122 نمبر حدیث دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ آج کے دن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے لیے ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرنا واجب ہے۔ یہ وہی جو جوڑوں کے صدقے والی حدیث جو پہلے ہم نے پڑھی، تقریباً وہی حدیث ہے یہ، کہ جس دن سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا واجب ہے۔ اور صدقہ صرف مال کا خرچ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ تیرا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ آپ کا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ ہر قدم میں جس سے چل کر تو نماز کی طرف جائے صدقہ ہے۔ ہر قدم میں جس سے چل کر تو نماز کی طرف جائے وہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی پتھر وغیرہ ملا، کانٹا وغیرہ ملا، اس کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث روایت ہے۔ اس کے علاوہ اسی حدیث کو امام مسلم علیہ رحمن نے حضرت عائشہ سے بھی روایت کیا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم میں ہر انسان کی تخلیق 360 جوڑوں پر ہوئی، پس جس نے اللہ اکبر کہا، الحمدللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، سبحان اللہ کہا، استغفر اللہ کہا، راستے سے کوئی پتھر ہٹا دیا یا کوئی کانٹا یا ہڈی راستے سے دور کر دی، یا کسی نیکی کا حکم دے دیا یا کسی برائی سے روکا، 360 کی تعداد میں وہ مذکورہ کام کرے تو وہ اس دن اس حالت میں شام کرتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا۔ یعنی یہ چھوٹے سے عمل جو ہے یہ 360 اپنے جسم کے جوڑ جو ہیں 360 ہیں، ان کے برابر 360 کی تعداد میں اگر وہ یہ مذکورہ کام کر لیتا ہے تو اس حالت میں اس دن کے اختتام پر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنے اجر لکھ دے گا کہ وہ جہنم کی آگ سے دور کر لیا ہو، اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں اتنا 360، صرف یہی دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہیں، صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے سے صحیح مطلب رجوع کر کے اللہ کی طرف صحیح نیت رکھ کے اگر انسان کرتا ہے تو ایک ہی دن میں کیسے وہ جہنم سے آزادی جو ہے وہ پا لیتا ہے۔ اور اس کے بدلے میں جیسے ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا
کہ 2 رکعت یا 4 یا 8 تک یا 2 رکعت صرف پڑھ لو چاشت کی نماز یا اشراق کی نماز، تو وہ بھی 360 جوڑوں کے صدقے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی اگلی حدیث بھی ہے، اس میں دیکھیں جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مال خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، دو لوگوں کے درمیان انصاف کر دینا، کسی کو سواری میں مدد کر دینا، سامان اٹھا کر رکھنے میں مدد کر دینا، مسجد کی طرف چل کے جانا، جو ہے جتنے قدم چل کے جائے گا اتنے اس کو صدقہ مل جائے گا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص فضل و کرم ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 133 اگر ہم دیکھ لیں، انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جب بھی صبح یا شام کو وہ مسجد کی طرف جاتا ہے مہمانی تیار کرتا ہے، یعنی سب بھی صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک مہمانی تیار کرتا ہے جنت میں، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمانی تو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہاں پر میزبان کے طور پر اس شخص کی مہمانی تیار کرتا ہے جنت میں اعلیٰ، اور جس اللہ تعالیٰ مہمانی تیار کرے جس شخص کے لیے، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے۔ جی تو آج ہم یہیں پر رکتے ہیں، اگلی محفل میں انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلی احادیث کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میرے کہنے میں یا میری کسی بات میں کوئی ایسی بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے میں ضرور معافی کا طلبگار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے صحیح فہم عطا فرمائے اور کامیاب لوگوں میں بھی شمار کرائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کوئی بات کہنی ہے تو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر اشفاق صاحب۔ میری سانس تھوڑی پھولی ہوئی ہے، میں واکنگ کر رہا تھا۔ اس میں ایک بات ہے کہ دیکھیں ہم نے بہت کچھ سنا الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے، بس باقی رہتا ہے عمل، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس محفل میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ آج نہیں کہ 2 یا 4 نفر انشاءاللہ اللہ کے توفیق سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ یہ آج عمل ہم کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، ان سے بھی کم از کم 2 نفل ہی پڑھا لیں تو آپ کو اس کا انشاءاللہ اجر عطا اللہ ثواب دے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ میری سانس پھولی میں زیادہ بات نہیں کرتی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن۔ جی وہ میسج بہت اچھا میسج تھا کہ ہم صرف سنت کی حد تک محدود نہ رہیں بلکہ کوشش کریں کہ ہم اس کے اوپر عمل بھی کریں اور اپنے گھر والے یا احباب جو ہیں وہ ان کو بھی اس طرف راغب کریں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ہمت اور توفیق دے کہ ہم صرف سنتے ہی نہیں رہیں بلکہ اس کو پریکٹیکلی بھی کچھ کر پائیں تاکہ ہم صحیح معنوں میں کامیاب ہوئیں، صرف لفظی طور پر نہیں، پریکٹیکلی طور پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی اگر کسی اور کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی اگر کوئی اور نقطہ نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر مجلس کو برخاست کرتے ہیں۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو کامیاب لوگوں میں فرمائے۔ چھوٹی سی ایک اور بات ایڈ کرتا ہوں، کل جمعہ انشاءاللہ بسم اللہ اور سورۃ کہف اور زیادہ سے زیادہ دور پڑھنے کی دوسری سے پڑھیں انشاءاللہ بسم اللہ، اور دعائیں ضرور اس میں مانگیں۔ جزاک اللہ خیر، بس جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جمعے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے شفیق صاحب جو ہے یہ کچھ 2 چیزوں کے اوپر بہت ہی زیادہ زور دیتے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس میں بہت سارے صدقے جو ہیں وہ رکھے کہ ایک تو جمعہ کی نماز کے لیے وہ بہت زور دیتے ہیں اور دوسرا یہ صبح اپنے جسم کے جوڑ جو ہیں جس کی آج بھی حدیث پڑھی اس کے لیے یہ بہت کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول و منظور کریں اور اس کے توسط سے جتنے لوگ اس سفر میں شامل ہوتے ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.